حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن ایک امیر اور ایک غریب مومن کی جنت کے دروازے پر ملاقات ہوگی۔ وہ غریب مومن جلدی سے گزر کر جنت میں چلا جائے گا اور امیر مومن کو جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا۔ بعد میں وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہاں اس کی ملاقات اس غریب مومن سے ہوگی۔ تو وہ غریب آدمی اس کو کہے گا کہ تم کہاں رہ گئے تھے، میں تو فکر مند تھا اور میرے دل میں طرح طرح کے برے برے خیالات اور وسوسے آ رہے تھے تمہارے بارے میں۔ تو وہ امیر مومن اس سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ تمہارے بعد مجھے جنت کے دروازے پر روک لیا گیا تھا، جو بہت سخت مرحلہ تھا، اور تم تک پہنچتے پہنچتے میرا اتنا پسینہ بہہ چکا ہے کہ اگر 1000 پیاسے اونٹ بھی اس کو پی لیتے تو سیراب ہو جاتے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ جل جلالہ انسان کو جس حال میں رکھے، انسان کو اس پر راضی اور مطمئن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں، اس کو بہتر معلوم ہے کہ کس انسان کو کس حال میں رکھنا ہے۔ اگر کسی آدمی کو اللہ جل جلالہ دنیا میں اس طرح رکھے کہ اس کے پاس مال و دولت کی کمی ہو اور وہ دنیا میں کچھ تنگی کا شکار ہو، تو اسے اس اعتبار سے مطمئن ہونا چاہیے کہ چونکہ میرے پاس دنیا میں ساز و سامان کم ہے، تو قیامت والے دن حساب کتاب میرا کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوگا اور جلد از جلد میں جنت پہنچ جاؤں گا۔ اور دوسری طرف اگر کسی آدمی کو اللہ جل جلالہ مال اور دولت کے اعتبار سے فراوانی عطا کرے، تو جہاں اس کے لیے دنیا میں سہولتیں ہوتی ہیں، وہاں ممکن ہے کہ قیامت والے دن اس کو اس دولت کا حساب دینے میں کچھ دشواری پیش آئے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نہایت دولت مند اور امیر شخصیت تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف سے کہہ دیں کہ وہ مہمان کا اکرام کیا کریں، غریب کو کھانا کھلایا کریں، حاجت مند کی خبرگیری کیا کریں، اس کی مدد کیا کریں، اور عطا اور سخاوت کی ابتدا اس شخص سے کریں جس کا نان نفقہ ان کی ذمے میں ہو، ان کی کفالت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کا تزکیہ کر دے گا۔ گویا کہ اگر کسی آدمی کو اللہ جل جلالہ نے مال و دولت کے اعتبار سے فراوانی عطا کی ہے اور وہ ان نصیحتوں کا خیال کرے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کی گئی تھیں، تو امید ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جہاں دنیا میں اس کو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، قیامت والے دن بھی وہ نعمتوں ہی میں رہے گا اور مال کے حساب کے حوالے سے اسے پریشانی کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ جل جلالہ انسان کو جس حال میں بھی رکھے، انسان کو مطمئن ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی مصلحتوں کے پیش نظر انسان کے لیے جو حالت بہتر سمجھی اسی حالت میں اس کو رکھا۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔